کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر ایک بہت ہی معلوماتی اور انفارمیٹیو پروگرام لیے حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے خوشبوئے حدیث۔ اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں کسی ایک خاص ٹاپک کے حوالے سے ایک معلوماتی اور تحقیقی گفتگو آپ تک پہنچائی جاتی ہے، اور اس تحقیقی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے، معزز، مکرم مہمان شامل ہوتے ہیں۔ آئیے ان کو انوائٹ کرتے ہیں۔ میری مراد مولانا صوبان مدنی صاحب، آئیے تشریف لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں صوبان بھائی؟ خیریت؟ الحمدللہ ماشاء اللہ، طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ، آپ تشریف رکھیں۔ ناظرین اکرام، صوبان بھائی کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو صرف عبادات یا عقائد کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے، کمپلیٹ لائف اسٹائل ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی چیز جو ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، ہمیں تو معمولی سی لگتی ہے، لیکن اسلام میں اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر ہماری عبادتیں مکمل نہیں ہوتی، اس کے بغیر ہماری نماز تک شروع نہیں ہوتی۔ آخر کیا ہے وہ چیز؟ وہ چیز جو مومن کی پہچان ہے، اس کی عزت ہے، اس کا وقار ہے۔ جی ہاں، ہم اس چیز کے بارے میں آج گفتگو کرنے والے ہیں۔ آخر کیا ہے وہ چیز؟ وہ چیز آپ کو احادیث کے ذریعے ہم کلیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہی چاہوں گا کہ صوبان بھائی آئیے تشریف لائیے اور سب سے پہلے وہ احادیث بیان کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اکرام ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ جی، جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ ناظرین اکرام، حدیث پاک ہمارے سامنے ہے۔ یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ناظرین اکرام، حدیث پاک لباس سے ریلیٹڈ ہے، چونکہ آج کا ہمارا ٹاپک لباس ہے۔ آئیے انشاءاللہ ہم حدیث پاک کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صنفانی من اہل النار، یعنی دو گروہ ایسی ہیں جو اہل نار میں سے ہوں گی، یعنی جہنم میں ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، لم ارہما، ہم نے انہیں نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کی وہ دو گروہ نہیں ہوں گی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد وہ دو گروہ رونما ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دو گروہ جہنمی ہیں۔ آگے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ہمارا چونکہ ٹاپک لباس سے ریلیٹڈ ہے اور اسی سے ریلیٹڈ جو پارٹ اس حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے، انشاءاللہ ہم اس پارٹ کا ترجمہ بھی کریں گے اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود، لباس پہننے کے باوجود ایسے لگیں گی کہ انہوں نے کپڑا نہیں پہنا، اور وہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی دوسروں کی طرف مائل ہوں گی۔ جو ایسی گروہ ہے ان کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا، یہ ایسی گروہ ہیں کہ جو نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو کو محسوس کر سکیں گی۔ اللہ اکبر۔ آگے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ کذا و کذا، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے۔
یعنی جنت کی خوشبو اتنی زیادہ ہوگی کہ حدیث پاک کے تشریح میں موجود ہے کہ جنت کی خوشبو 100 سال کی مسافت یا اس سے زیادہ دور کی مسافت سے بھی محسوس کی جا سکے گی. اللہ تو اتنی دوری سے جب جنت کی خوشبو محسوس کی جا سکتی ہے، اور وہ عورتیں جن کے بارے میں آج ابھی بیان ہوا، تو وہ عورتیں جنت کی خوشبو تک محسوس نہیں کر سکیں گی. وہ عورتیں کیسی ہوں گی؟ حدیث پاک کی تشریح میں مزید بیان کیا گیا کہ ان عورتوں کی صفات کیا ہوں گی. تشریح میں موجود ہے کہ وہ عورتیں ایسی ہوں گی کہ جسم کا کچھ حصہ لباس سے ڈھکیں گی لیکن کچھ حصہ نہ ڈھکیں گی. آپ ان تشریحات کو سنتے بھی جائیں اور آج کے زمانے کو آپ ریئلائز بھی کرتے جائیں. اسی طرح یا اتنا باریک کپڑا پہنیں گی جس سے جسم ویسے ہی نظر آتا ہوگا، یا اللہ کی نعمتوں سے ڈھکی ہوں گی لیکن شکر سے بالکل خالی ہوں گی. اسی طرح زیوروں سے آراستہ ہوں گی، وہ زیوروں سے آراستہ ہوں گی لیکن تقوی پرہیزگاری سے بالکل خالی ہوں گی. اسی طرح آگے شارحین فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں گی اور خود ان کی طرف بھی مائل ہونے کی کوشش کریں گی. اللہ اور مزید ایک اور تشریح یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ دوپٹہ اپنے سر سے اور برقع اپنے منہ سے ہٹائیں گی، یعنی پردے کی رعایت نہیں کریں گی. ناظرین یہاں قربان جائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر کہ اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ آگے جا کر ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ لوگ لباس پہن کر بھی لباس پہنے ہوئے نہیں ہوں گے. ایسی کنڈیشن میں ہوں گے کہ وہ لباس پہنے ہوئے نہیں ہیں. اور یہ لباس ہمارے لیے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اور جنت سے رکاوٹ کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک یہ کتنا اہم ہے. نیکسٹ حدیث پاک ہے. یہ حدیث پاک ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. حدیث پاک ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من جر ثوبه خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ. جو شخص اپنے لباس کو تکبر کی وجہ سے اپنے لباس کو تکبر کی وجہ سے لٹکائے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا. اللہ اکبر. یعنی قیامت کے دن ایسا شخص کہ جو اپنے کپڑوں کو تکبر یا پھر فیشن کی وجہ سے لٹکائے گا، وہ شخص قیامت کے دن اللہ پاک کی نظر رحمت سے محروم ہو جائے گا. متفقن علیہ. یہ حدیث پاک صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر مروی ہے. آئیے اس کی بھی ہم ناظرین کچھ تشریح سنتے ہیں. تہبند آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے. تہبند جو ہے وہ آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے. اگر ٹخنوں اور آدھی پنڈلی کے درمیان ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یعنی مرد جو تہبند پہنتے ہیں وہ ٹخنوں اور آدھی پنڈلی کے درمیان ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. صحیح ہے. عورتوں کے پجامے وغیرہ ٹخنوں سے نیچے ہونی چاہیے کہ ان کی پنڈلی بھی ستر میں داخل ہے. یعنی عورتیں جو ہیں ان کی پنڈلیاں بھی جو ہے وہ ستر میں داخل ہے، یعنی اپنی پنڈلیاں بھی کسی اور کو شو نہیں کر سکتی. اسی طرح مرد ٹخنوں تک پجامہ، تہبند، شلوار وغیرہ رکھ سکتے ہیں جبکہ ٹکنے کھلے ہوں. یعنی ٹکنے جو ہیں وہ ظاہر ہونے چاہیے، دکھنے چاہیے. ٹخنوں سے نیچا تہبند، پجامہ، شلوار وغیرہ پاؤں سمیت دوزخ میں ڈالا جائے گا. یعنی جو شخص اپنا پجامہ، شلوار، تہبند ٹخنوں سے نیچے پہنے گا
تو وہ شخص دوزخ میں ڈالا جائے گا. جب پاؤں دوزخ میں گیا تو جس شخص کے پاؤں ہوں گے وہ شخص بھی دوزخ میں جائے گا. یعنی حدیث پاک میں اس طرح بیان کیا گیا کہ وہ پاؤں دوزخ میں ہوں گے، یعنی وہ پاؤں جس کے ہیں وہ شخص بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا. اچھا، ایک وضاحت یہاں پر یہ کرنی ہے کہ ٹخنوں سے نیچے تہبند لٹکانے کی سزا اس صورت میں ہے. ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ ان انٹینشنلی یا پھر ایکسیڈنٹلی پاجامہ سلوار یا تہبند اگر ٹخنوں سے نیچے جاتا ہے تو کیا اس کو بھی یہ سزا ہے جو حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے. تو اس کے حوالے سے سنتے ہیں کہ ٹخنوں سے نیچے تہبند لٹکانے کی سزا اس صورت میں ہے کہ جب فیشن یا تکبر کے طور پر ایسا کرے. صحیح. اگر کسی شخص کا تہبند سلوار وغیرہ بے خیالی میں ٹخنے سے نیچے ہو گیا تو اس کے لیے یہ سزا نہیں ہے، اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے. صحیح. اچھا، یہاں پر ہم نے عورتوں کے حوالے سے سنا کہ پنڈلی بھی ستر میں داخل ہے، یعنی پنڈلی بھی وہ چھپائیں گی، لیکن اس کے لیے وہ زیادہ مبالغہ نہیں کر سکتی. پنڈلی چھپانے کے چکر میں، پنڈلی چھپانے کے لیے وہ کپڑوں کو زیادہ لمبا نہیں کر سکتی. عورتوں کو بھی زمین پر کپڑا گھسیٹ کر چلنا یہ منع ہے. یعنی یہاں پر روٹ کاز یہ ہے کہ کپڑے جو ہیں وہ ستر پوشی کے لیے ہیں، زیب و زینت کے لیے ہیں، لیکن تکبر کا ذریعہ کپڑا نہ بنے. صحیح. اپنے آپ کو گلوریفائی کرنے کے لیے یا پھر پرائیڈ فیل کرنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، تکبر ظاہر کرنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، فیشن کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کپڑا ستر پوشی کے لیے ہوا کرتا ہے. کیا بات ہے. اسی طرح اگلی حدیث پاک ہے. ناظرین، لباس کا جو ٹاپک ہے یہ واقعی بہت سینسٹیو ہے. صحیح. تو اس لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف احادیث ہم آپ کو شو بھی کر رہے ہیں، ہے نا. یہ ایک واسٹ ٹاپک ہے اور اس سے ریلیٹڈ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں. ہم نے کچھ جامع احادیث اس سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے. کیا بات. اگلی حدیث پاک ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ حدیث پاک مروی ہے. آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خیر ثيابكم وکفنوا فیہا موتاکم. جو سمپلسٹی ہمیں اسلام سے ملتی ہے وہ سمپلسٹی آپ اس حدیث پاک کے اندر ناظرین محسوس کر سکتے ہیں. اس سمپلسٹی کی دعوت آپ اس حدیث پاک میں دیکھ سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے کپڑوں میں سے سفید کپڑے پہنو کیونکہ یہ بہترین لباس ہے. کیا بات ہے. وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور انہی کپڑوں سے یعنی سفید کپڑوں سے اپنے مردوں کو بھی کفناؤ. سبحان اللہ. اس حدیث پاک کی تشریح میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. کچھ باتیں یہ ہیں کہ سفید لباس فرشتوں کا لباس ہے. سفید لباس فرشتوں کا لباس ہے. اچھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ناظرین، تشریحات یہاں پر بھی لکھی ہے کہ سفید کپڑا ہوتا ہے تو اگر اس پر کوئی گندگی لگ جائے تو وہ صاف ظاہر ہونے لگ جاتی ہے، گندگی دکھنے بھی لگتی ہے، کلیئر دکھتا ہے، کلیئر دکھنے لگتا ہے، واضح ہو جاتا ہے. تو انسان جلدی کوشش کرتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے میں دور کر لوں. صحیح. اب وہ دور کر لیتا ہے، اس طرح اس کے کپڑے صاف و شفاف رہتے ہیں. اسلام ہمیں صفائی ستھرائی کا درس بھی دیتا ہے. کیا بات ہے. تو سفید کپڑے اگر ہوں گے اور اس پر کوئی داغ دبے لگ جائیں تو انسان یہ کوشش کرے گا کہ جلدی ان داغ دبوں کو دور کیا جائے. تو اس لیے بھی سفید کپڑوں کو پہننے کا حکم دیا گیا. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ سفید کپڑا جو زیادہ تر پہنتا ہے اس کو لوگ کہتے ہیں یار بڑا سمپل آدمی ہے، اس کے اندر سمپلسٹی بہت ہے، سادگی ہے. رنگین کپڑے جو ہوتے ہیں وہ تکبر اور فیشن کے لیے پہنے جاتے ہیں عموماً. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے کپڑوں میں سے سفید کپڑا اختیار کرو، پہنو، کیونکہ ان میں عموماً فیشن اور تکبر
نہیں ہوتا. اسی طرح یہ کپڑے جلدی میسر بھی ہوتے ہیں اور بہت عام بھی ہوتے ہیں. اس زمانے میں کپڑے جو ہے نا وہ رنگ کر پہنے جاتے تھے تو رنگنے میں بھی دقت نہیں ہوتی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ رنگین کپڑوں کے بجائے سفید کپڑوں کو پہنو. اسی طرح بعد میں ان کپڑوں کا رواج بڑھتا گیا. بڑھتے 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 لوگوں نے سفید کپڑوں سے بھی اپنے آپ کو گلوریفائی کرنا سٹارٹ کیا. یعنی سفید کپڑوں میں بھی تکبر پیدا ہونے لگا. فخر محسوس کیا. ہاں اپنے کپڑے اتنے صاف رکھتے تھے اور دوسروں کو کہتے تھے بھائی تمہارے کپڑے تو گندے ہیں, ہم کپڑے صاف رکھتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صرف سفید کپڑے ہی پہننا ثابت نہیں ہے بلکہ طبیعت کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کبھی سرخ, کبھی سبز اور اسی طرح کبھی آپ سے دوسرے رنگ کے کپڑے بھی پہننا ثابت ہے. یعنی اگر کسی کو سفید کپڑا پہنتے ہوئے یا پھر سفید کپڑے پہننے کے بعد ان میں صفائی کی وجہ سے اگر دل میں تکبر پیدا ہو تو طبیعت کے موافق اپنے طبیعت کے حساب سے وہ چاہے تو دوسرے کپڑوں پر, دوسرے کلرز پر بھی شفٹ کر سکتا ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سبز رنگ اور سرخ رنگ اور دیگر رنگوں کے لباس پہننا بھی ثابت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیب تن فرمایا کرتے تھے. آج ایک حدیث نہیں, 2 حدیث نہیں, ماشاءاللہ اتنی ساری احادیث ماشاءاللہ ابھی بھی باقی ہیں. بہت ساری احادیث باقی ہیں ماشاءاللہ. صوبان بھائی زبردست گفتگو بھی کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے بہت سارے احکامات بھی بیان ہو گئے. ناظرین چلتے ہیں اور آخری حدیث پاک کیا ہے وہ بھی شامل کر لیتے ہیں. یہ حدیث پاک بہت جامع ہے. اچھا, یعنی اس حدیث پاک کو اگر کوئی کمپلیٹ طریقے سے سمجھ لے تو وہ بہت سارے احکامات کو خود فالو کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث پاک مروی ہے. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, صحیح, یعنی عورتوں جیسا طور طریقہ اپناتے ہیں, اور ایسی عورتیں جو مردوں جیسا طور طریقہ اپناتے ہیں, ان سے مشابہت اختیار کرتے ہیں, ان پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. جیسے لباس ہے آج کا ہمارا ٹاپک. یہ حدیث پاک ساری چیزوں کے لیے عام ہے. یعنی کوئی بھی فیلڈ ہو, اگر اس فیلڈ میں عورت اگر مرد کی مشابہت اختیار کرے, جہاں پر مشابہت منع ہے, جیسے عورتوں کے کپڑے مخصوص ہوتے ہیں, صحیح, مردوں کے کپڑے مخصوص ہوتے ہیں, ان کیس اگر کوئی مردوں کے ساتھ خاص والے کپڑے کوئی عورت پہنے تو اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لعنت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. یہ کتنا جامع حکم اس حدیث پاک کے ذریعے سے ہمیں ملا کہ مرد کو کپڑوں کے معاملے میں عورت سے مشابہت اختیار نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح عورت کو بھی کپڑوں کے معاملے میں مرد سے مشابہت اختیار نہیں کرنا چاہیے. اچھا اعظم بھائی, ان ساری حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں تکبر, فیشن سے بچنا ہے. ہر وہ صورت سے بچنا ہے جو ہمیں تکبر اور فیشن کی طرف لے جائے. اسی طرح عورت ہے تو مرد سے مشابہت اختیار نہ کرے, مرد ہے تو عورت سے مشابہت اختیار نہ کرے. اسی طرح عورتیں اس انداز میں کپڑا پہنے کہ ان کو جو شرعی طور پر حکم دیا گیا, شرعی تقاضے جو پردے سے ریلیٹڈ ہیں, ان شرعی تقاضوں کو وہ پورا کر سکیں. وہ نہ مائل کرنے والی ہوں نہ مائل ہونے والی ہوں. ان ساری چیزوں پر جو ابھی تک بیان کیا گیا, ان احادیث پر اگر عمل کرے تو انشاءاللہ امید ہے وہ اپنے لائف کو اچھے انداز میں گزار سکیں گی. بہت اچھے انداز میں پورے پروگرام کا خلاصہ بھی بیان کر دیا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ ایک تو وائٹ لباس کو پریفر کرے. وائٹ لباس جو ہے وہ
پہننے کی زیادہ کوشش کرے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کلرفل نہیں پہن سکتا ہے، لیکن وائٹ پہنے گا تو انشاءاللہ زیادہ سادگی آئے گی. اور یہ بیان کر رہے تھے صوبان بھائی، شروع میں جو حدیث آپ نے بیان کی سب سے پہلے لباس کے حوالے سے، واقعی میں ہمارے معاشرے میں اس طریقے کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. کہتے نہیں کہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی جو ہے وہ کپڑا پہنا ہوا نظر نہیں آ رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب بھی یہاں ثابت ہوتا ہے. سبحان اللہ. کہ اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صحیح، اور خود بتا بھی دیا کہ ہم نے اس زمانے کو نہیں دیکھا. اللہ اکبر. یعنی حضور کو علم غیب ہے بھی، اور حضور نے اس کا اظہار بھی فرمایا. وما هو علی الغیب بضنین. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے بھی ہیں. اچھا صوبان بھائی، ہمارا پروگرام تھوڑا یونیک ہے اور ہم کسی بھی چیز کی ڈیپ تک جاتے ہیں نا. تو سب سے پہلا سوال تو یہی بن رہا ہے میرا کہ لباس کی ہسٹری کیا ہے؟ لباس سب سے پہلے کس نے پہنا، پھر یہ کیسے چلتا ہوا یہاں تک آیا، کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں اس کے اندر؟ ظاہر ہے کوئی چیز جب شروع میں بنتی ہے تو کمپلیٹلی ایک ساتھ نہیں بن جاتی، تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں. تو اس کی ہسٹری کیا ہے، ذرا اس بارے میں فرمائیے. اعظم بھائی، ویسے ہمارے ناظرین بھی بخوبی جانتے ہوں گے کہ انسانوں کی شروعات جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے. اور یہ واقعہ بھی ناظرین بخوبی جانتے ہوں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو لباس زیب تن تھا، جنتی لباس تھا. حکم خداوندی ہوئی، اللہ پاک کا حکم ہوا، لباس اتارے گئے. تو اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً اپنے ستر جنتی پتوں سے ڈھک دیے. اچھا. آپ دونوں کو بحکم خداوندی دنیا میں بھیجا گیا. روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے. حضرت آدم علیہ السلام کو گرمی محسوس ہونے لگی. اچھا. آپ افسردہ ہو گئے. جبریل امین آئے، انہیں کوئی چیز دی اور کہا کہ اس کو آپ اس طرح بنیں اور اپنے لیے لباس بنائیں. کیا بات ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اسے اپنا لباس بنا لیا. ہم اگر اس کو کنکلوڈ کر کے بولیں تو انسانی سفر لباس کے حوالے سے جو انسانی سفر ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. شروع ہونے کے بعد مختلف انبیاء کے ادوار میں ریفائن ہوتا گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت میں آ کر وہ مکمل ہوا. کیا بات. ایک آیت کریمہ بھی ہے اعظم بھائی، میں ناظرین کو بھی یہ آیت کریمہ پڑھ کر سناتا ہوں. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. ناظرین اکرام، لباس وہ نعمت ہے، وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہاں مسلمانوں کو ندا دی گئی ہے، مسلمانوں سے خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. ندا کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، قوسز ہوتے ہیں. ان میں سے ایک ہوتا ہے اظہار غضب، یعنی غضب کو ظاہر کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے نعمت کی اہمیت کو ظاہر کرنا. اسی طرح تیسرا مقصد ہوتا ہے غافلوں کو بیدار کرنا. اس آیت کے اندر اللہ پاک نے اپنی نعمتوں میں سے ایک نعمت کی اہمیت کو ظاہر کیا، بتایا کہ کپڑا، لباس یہ کتنی اہم نعمت ہے. لباس یہ کتنی اہم نعمت ہے، انسان کی ضرورت بھی ہے. اسی طرح اللہ پاک کو اپنے بندوں کے حوالے سے پتہ بھی تھا کہ یہ لباس میں کچھ ایسی حرکتیں کر بیٹھ جائیں گے جس کی وجہ سے یہ جہنم میں بھی جا سکتے ہیں. تو غافلوں کو یہاں پر بیدار کیا گیا. پتہ تھا کہ بندے کپڑوں میں، لباس میں کچھ ایسی حرکتیں چینجز کریں گے جس کی وجہ سے یہ جہنم کی بھی حقدار ہو سکتے ہیں. تو غافلوں کو بیدار کیا گیا کہ لباس جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے یہ اس لیے ہے کہ تم اپنے ستر کو اس کے ذریعے سے چھپاؤ اور جائز زیب و زینت کی چیزیں ان کے ذریعے سے اختیار کرو. تو اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا. اعظم بھائی، آرکیولوجیکل اور جینیٹک سٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ انسان نے تقریباً 1
लाख साल पहले, इसी तरह 1,70,000 साल पहले कपड़ा पहनना शुरू किया। 1,70,000 साल। हाँ, 1,70,000 साल पहले कपड़ा पहनना शुरू किया। वैसे तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू हमने बयान ही किया सही है। कि लिबास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चलता हुआ आ रहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे तो उस वक्त भी जन्नती लिबास आपने ज़ेबतन किया हुआ था। दुनिया में आए तब भी उन्हें जन्नत से बनी आदम के लिए लिबास उतारा गया। क्या बात। बनी आदम के लिए जन्नत से लिबास भी उतारा गया, या फिर ऐसे सामान मुहैया किए गए जो लिबास बुनने में ज़रिया बन सकती है। सही है। तो आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ ये कहती हैं कि 1,00,000 साल पहले या फिर 1,70,000 साल कब्ल लोगों ने लिबास पहनना स्टार्ट किया। आज़म भाई, इब्तिदाअन जो है लोगों ने सर्दी, सूरज की तपिश, इसी तरह खारदार ज़मीन, झाड़ियाँ और कीड़ों वगैरह से हिफाजत के लिए लिबास इख्तियार किया, यानी कपड़ा पहनना स्टार्ट किया। और ये कपड़े जो हैं वो जानवरों की खाल, दरख्तों के पत्ते और घास और छाल वगैरह के ज़रिए से बनाया जाता था। बाद में जो है वो कपड़े बुनने का हुनर भी लोगों में आ गया, यानी लोगों ने कपड़ा बुनना भी सीख लिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि आपने जो है वो सबसे पहले सुई से सिलकर सिला हुआ कपड़ा पहनना आपने स्टार्ट किया, यानी आपके दौर से ये सिला हुआ कपड़ा पहनना शुरू हुआ। सही। इसी तरह और भी अंबिया इकराम के बारे में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इनके ज़माने से ऊन के लिबास पहनना ये लोगों ने स्टार्ट किया। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने तक और भी बहुत सारे कपड़े ईजाद हुए, कपड़े बनते गए, और ये जो लिबास है ये कामिल और अकमल होता गया नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने तक। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन इकराम, आपने मुलाहिज़ा किया कि आखिर लिबास की हिस्ट्री क्या है। लिबास जो है वो हम तक पहुंचा है, किन किन तब्दीलियों के साथ पहुंचा है और कहाँ से शुरू हुआ है जी। अच्छा सोबान भाई, लिबास तो हम पहनते हैं हिफाजत के लिए, है ना, जैसा आपने बताया गर्मियों से हिफाजत होती है, सर्दियों से हिफाजत होती है, तो इंसान अपने बदन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हिफाजत के लिए लिबास पहनता है। और भी कुछ मकासद होते हैं जिनकी वजह से लिबास पहनता है बंदा। आज़म भाई, दौर बदलते गए, लोगों में तरक्कियाँ होती गई, तो ये सिर्फ लिबास जो है ये सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया ना रहा। अच्छा, लोगों ने इसको और मकासद के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे कुछ लिबास तो इसलिए वजूद में आए कि वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा था। अच्छा, जैसे कि सर्दी वाले मकामात हैं, वहाँ पर लोगों ने मोटे मोटे कपड़े पहनना स्टार्ट किया। इसी तरह गर्मी वाले मकामात हैं तो वहाँ पर लोगों ने पतले कपड़े पहनना स्टार्ट किया। इसी तरह लिबास जो है वो एक सकाफ़त के इजहार का ज़रिया भी बन गया। अच्छा, यानी अपने कल्चर को ज़ाहिर करने का ये एक ज़रिया भी बन गया। इसी तरह कौम, कबीले, मज़हब जो मुख्तलिफ हैं, इनकी पहचान भी मुख्तलिफ कपड़ों के ज़रिए से होने लगी। नाजरीन, इस बदलाव की वजह से और कपड़े मुख्तलिफ होने की वजह से लोगों में तकब्बुर पैदा होने लग गया। लोग एक दूसरे पर फ़ख्र करने लग गए। कोई किसी को ऊंचा दिखाता अपने कपड़े की वजह से, या कोई किसी को नीचा दिखाता अपने कपड़े की वजह से। तो इस्लाम ने यहाँ पर भी एक बहुत ही प्यारा रोल, किरदार अपनाया। इस्लाम ने सबको एक जैसा यूनिफॉर्म दिया, सादगी का दर्स दिया, जिसकी वजह से चाहे जितना बड़ा आदमी हो, चाहे जितना छोटा आदमी हो, वो लिबास में एक हो गए। सही है। सबका लिबास, सबका यूनिफॉर्म एक हो गया। यानी इस्लाम ने ऐसे यूनिफॉर्म का दर्स दिया, ऐसे कपड़ों का दर्स दिया जो तकब्बुर से आरी हो, तकब्बुर से खाली हो, और इसी तरह हया का पाबंद हो। सही है। और औरत हो तो मर्द से मुशाबे ना हो, और मर्द हो तो औरत से मुशाबे भी ना हो। तो इतना प्यारा दर्स इस्लाम ने हमें लिबास के हवाले से दिया। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाजरीन, गोल्डन वर्ड्स से लिखने वाले ये अल्फाज हैं, ये सुनहरे उसूल हैं कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर लें तो हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाए
اور آخرت بھی بہتر ہو جائے. سبحان اللہ. اور لباس تو ایک ایسی چیز ہے کہ لباس کے متعلق جو ہے نا وہ انسان کو کبھی فخر کبھی گھمنڈ تو کرنا ہی نہیں چاہیے, ہے نا. اتنا پیارا یونیفارم اسلام نے جو ہمیں دیا ہے, اتنا پیارا جو ہے وہ لباس ہمیں اسلام نے جو دیا ہے, اسی کو اپنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. ویسے بھی کوئی اونچا کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ سب کیا ہوتا ہے, اسلام کے نزدیک تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تقویٰ ہی ایک ایسی چیز ہے جو فضیلت کا معیار ہے. انسان افضل ہو سکتا ہے دوسروں سے تو تقوی کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے, باقی رہی لباس اور دیگر چیزیں استعمال والی تو ان سے انسان اونچا اور نیچا نہیں ہو سکتا. تو ناظرین اکرام, اتنا پیارا لباس اور اتنا زبردست لباس جو ہے وہ اسلام نے ہمیں دیا ہے, اور واقعی میں جب بندہ لباس پہنتا ہے تو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے, اور کچھ دعائیں بھی ہیں جو بندے کو پڑھنا چاہیے. سبحان بھائی, لباس پہنتے وقت کیا پڑھنا چاہیے, کوئی دعا ہو تو سجیسٹ کریں. جی, حدیث پاک میرے سامنے ہے. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو شخص کپڑا پہنے اور یہ دعا پڑھے, دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ, تو اس شخص کے یعنی کپڑا پہننے والے شخص کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. کیا بات ہے, سبحان ماشاءاللہ. اس حدیث پاک میں جو دعا دی گئی ہے یہ پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر ادا کرنے پر مبنی ہے. یعنی بندے کو جو کپڑا حاصل ہے, لباس حاصل ہے, وہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے, اور جب وہ ان کو پہن رہا ہے تب وہ اس دعا کو پڑھ کر اللہ پاک کا شکریہ ادا کر رہا ہے. وہ کیسے؟ ترجمے سے ہم سنتے ہیں, الحمدللہ الذی کسانی ھذا, تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے مجھے یہ لباس پہنایا, ہے نا. ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ, اور اس لباس کو, اس کپڑے کو میرے لیے بطور رزق میری طاقت و قوت کے بغیر عطا کیا. یعنی میرے اندر بذات خود یہ طاقت نہیں تھی کہ میں ان کپڑوں کو حاصل کر سکوں, لیکن تیرے دیے ہوئے سے میں نے لباس کو پہنا. تو یہ دعا اگر کوئی پڑھ کر لباس پہنتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس شخص کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ناظرین, آپ بھی اس دعا کو نوٹ کر لیں, اسکرین پر یہ دعا چل رہی ہوگی, تو جب بھی کپڑا پہنے کوشش کریں اس دعا کو ضرور پڑھ لیں. ضرور ضرور, بالکل, کیونکہ لباس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے, اور نعمت کا بندے کو شکر ہمیشہ ادا کرتے رہنا چاہیے. تو جب بھی لباس پہنیں اس دعا کو بھی پڑھیں, اور جو اصول اور جو معلومات یہاں پر فراہم کی گئی ہے اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں. ایک چیز میں آپ کو لاسٹ میں جو ہے وہ کہنا چاہوں گا کہ بندہ جو ہے نا وہ لباس کے ذریعے اپنے بدن کے عیبوں کو چھپاتا ہے نا. جب انسان کی جسم پہ کوئی عیب آ جائے یا کوئی پھوڑا پھنسی آ جائے تو کپڑا جو ہے اس کو چھپا لیتا ہے. تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں نا لباس والا کام کرنا چاہیے. اگر کسی کے عیب پر مطلع ہو جائیں, اگر کسی کے عیب کو دیکھ لیں تو ہمیں نا اس کے لیے لباس بن جانا چاہیے, اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دینا چاہیے. ناظرین اکرام, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تذکرہ جو ہے ہم اپنے دیگر ایپیسوڈز میں بھی کرتے رہیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے, اپنا بے حد خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا خطاب فصل ہے یہ, ہے حدیث مصطفیٰ, حیرتوں میں عقل ہے یہ, ہے حدیث مصطفیٰ.